भारत के साथ बैक चैनल पे कुछ मामलात आगे बढ़ रहे हैं। ये अल्लाह की अदालत होती है, कुछ खुदा का खौफ करो کہ ان کے خلاف جو اب یہ تاثر ہے کہ وہ پولرائزڈ ہیں اور ان کا جھکاؤ یا ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ایک مخصوص جماعت کے لیے ہیں، دوسرے کے لیے مخاصمت ہے، یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے۔ رام مندر کی سیریمنی صرف انڈیا میں ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہوا کچھ یوں ہے کہ رام مندر کی سیریمنی کی سیلیبریشن اب امریکہ میں بھی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ مودی جی کی جو پالیسیز ہیں، مودی جی کے جو کام ہیں، تو انہوں نے اپنی کنٹری کو بہت اچھے سے سنبھالا ہے۔ آج یمن کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ہم ابھی تک ہمارا کوئی اس کے اوپر مذمتی بیان تک نہیں آیا۔ اور امریکہ میں 10 اسٹیٹس میں 40 جائنٹ سائز بل بورڈز لگائے گئے ہیں، اور ان 10 اسٹیٹس میں یہ جو بل بورڈز لگائے گئے ہیں ان کے اوپر یہ ڈپکٹ کیا گیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ ڈسپلے کیا گیا ہے کہ رام مندر جو ہے اس کی سیریمنی ہو رہی ہے اس اسٹیٹ کو، اور یہ کتنا بڑا ایونٹ ہے، کتنی زبردست طریقے سے وہ اس کو منائیں گے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. جے ہند، بندے ماترم۔ دوستو، راج نیوز ایم پی میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو، آگامی 22 جنوری کو ایودھیا میں بھویہ رام مندر ادگھاٹن جیسے جیسے نزدیک آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہی بھارت کے ساتھ آج پوری دنیا میں رام مندر اور سناتن کا سمان دنوں دن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک اور جہاں بھارت سرکار کی منتری اسمرتی ایرانی کے سعودی مدینہ کے دورے سے پورے پاکستان میں بھوچال آ گیا ہے۔ دوستو، دراصل بات یوں ہے کہ اسلامک شریعہ کے مطابق کسی بھی غیر مسلم دھرم کے ویکتی کا مکہ اور مدینہ میں جانا سخت منع ہے، لیکن جب سے مودی بھارت کے پی ایم بنے ہیں، سناتنیوں کا سمان پورے وشو میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بھارت سے لے کر امریکہ تک سناتنیوں نے رام مندر کی خوشی میں پورے وشو کو راممय کر کے بھگوا رنگ میں رنگنا شروع کر دیا ہے، جس سے بھارت کے پڑوسی پاکستان کو خون کے آنسو رونے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ دوستو، بھارت اور بھارت واسیوں کی اس خوشی میں آپ کتنے خوش ہیں، ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں، اور لکھ دیں کمنٹ میں جے شری رام۔ تو آپ دیکھیے، اب اس سے بھارت کی طاقت کا آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی ایک سیریمنی ہونی ہے جو کہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی سیریمنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو تاریخ ہے، جس طریقے سے اس کا فیصلہ آیا، اور جو بھی اس کا ایک ہسٹری موجود ہے، تو اس کو اب ایک شاندار طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ مودی صاحب کا کارنامہ ہے، یہ سب مودی صاحب کا کیا دھرا ہے، کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی سویلائزیشن سے لے کر اپنے ملک، اس کی ہسٹری، اس کی اکانومی، اس سب کو جیسے اوپر چڑھایا ہے، اور جیسے وہ اس کو جو آسمانوں پر لے کر گئے ہیں وہ سب کے سامنے۔ لیکن بات جو ہے وہ بھارت سے نکل کر اب دوسرے ملکوں تک پہنچ رہی ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے یہ والی جو سیریمنی ہے اس کی سیلیبریشن ہو رہی ہے۔ جو ٹائم سکوئر ہے اس جگہ پر بھی ایک بہت بڑا بل بورڈ لگایا گیا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان کے جو انوائے ہیں، انڈین انوائے، انہوں نے بھی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے اس پہ سپیچ کی، جو ان کا ڈائسپورا ہے ان سے بات چیت کی، اور اس سیریمنی کو جو ہے انہوں نے اس کو بتایا کہ بھئی کس طریقے سے ہم اس کو منائیں گے۔ اور اس میں ریلی بھی نکالی گئی ہے امریکہ میں، اس سیلیبریشن کی اس میں ریلیاں بھی نکل رہی ہیں۔ تو دیکھیں، جہاں ہم انڈین ڈائسپورا کی بات کرتے ہیں کہ کتنا سٹرونگ ہے وہ ان کنٹریز میں، لابنگ کتنی سٹرونگ ہے امریکہ میں، ہم نے کئی ایک مرتبہ یہ والی بات کی کہ پاکستان کی لابنگ جو ہے وہ کتنے ہے، مطلب بڑی پھسپسی کوئی پاکستان کی لابنگ ہے، ایک دو لوگ ہیں، وہ بھی ان سے بھی جو ہے وہاں پہ دشمنیاں چلتی رہتی ہیں کہ کبھی وہ اچھے ہو جاتے ہیں، کوئی حکومت آتی ہے تو برے ہو جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی لوگ برے ہیں، اور پھر اس کے بعد وقت آنے پر ان سے کام بھی لے لیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن جو بھارت کے لوگ ہیں وہ تو دیکھیے نا، جو پوری دنیا کی ٹیک کمپنیز ہیں اس وقت، کون سی یوتھ رول کر رہی ہے، سی ای او کہاں کے ہیں؟ سارے کے سارے سی ای اوز دنیا کی ٹیک کمپنیز پر رول کرنے والے انڈیا کے ہیں، ان کی آئی ٹی سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اب جہاں پر ان کا ڈائسپورا اتنا سٹرونگ ہوگا، obviously وہاں پر ان کے لیے بہت آسان ہے۔ اور ویسے بھی اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ بڑی تعداد میں جو ہندو کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں امریکہ میں، ظاہر ہے کہ وہ اس کو بہت اچھے اور زبردست طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ 40 بل بورڈز جو ہیں وہ 10 اسٹیٹس میں جو ہیں وہ ڈسپلے کر دیے گئے ہیں، جس میں ٹیکسس ہے، جہاں کے اس وقت میں موجود ہوں، نیو یارک ہے، نیو جرسی ہے، جارجیا ہے، اور ایریزونا جو ہے وہاں پر۔ بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایریزونا ہے اور ایک دو اسٹیٹس اور، وہاں پر وہ جو یہ سیلیبریشن ہوگی، ویژول سیلیبریشن جو ہے اس میں شامل ہوں گے، جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو اس میں وہاں پر دکھایا جا رہا ہوگا۔ اور میں یہی سمجھتی ہوں، مجھے لگتا ہے
کہ آپ دیکھیے گا کہ صرف امریکہ نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے کنٹریز میں وہ جو ہے وہ اب اس کی ایک لائف سٹریم جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہوگی. تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ نہ صرف بھارت کا بلکہ یہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا ایونٹ بننے جا رہا ہے. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں. تو جناب جہاں تک یہ بات ہے اس کے اوپر تو ہم نے کر لی بات. اب ہم آتے ہیں اپنے جو دوسری خبر ہے اس کے اوپر. وہ میں دیکھ رہی تھی کہ خبر جو ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ انڈیا سیٹ ٹو بیکم لارجسٹ لینٹل پروڈیوسر ان 2024. کہ انڈیا جو ہے وہ لینٹل پروڈیوسر سب سے بڑا بننے جا رہا ہے, یعنی پوری دنیا کو انڈیا لینٹل پرووائڈ کرے گا. اچھا, اب اس میں کہا گیا کہ انڈیا از آن ٹریک ٹو بیکم دی ورلڈز لارجسٹ پروڈیوسر آف لینٹل ان 2023-24 اینڈ اپ کمنگ ایئرز. یہ کہا جا رہا ہے 1.6 ملین ٹنز جو ہے وہ اس میں کافی اس کے بعد انہوں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ کتنے ٹن جو ہیں وہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے. اس کے جو آپ کہہ سکتے ہیں رائیولز, یعنی کہ اس سلسلے میں جو پہلے کنٹریز آ گئے تھے جس میں کینیڈا ہے, لیکن اب وہ جو ایک دو کنٹریز اس میں آتے تھے اس کو انڈیا جو ہے وہ پیچھے چھوڑ رہا ہے اور وہ اس میں سب سے بڑا لینٹل پروڈیوسر بننے جانا ہے. یعنی پوری دنیا کو اب انڈیا فوڈ بھی پرووائڈ کرے گا, پوری دنیا کو خوراک بھی انڈیا پرووائڈ کرے گا. یہ بات پتہ کیوں اہم ہے؟ یہ بات اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک وقت تھا جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ اتنی بڑی آبادی ہے تو ان کا تو اپنا پورا نہیں ہوتا, وہ تو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کھلا نہیں پاتے, وہ تو بھوکوں مرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. کہ بھائی جب یہی بات کی جاتی ہے ویسے کہ پاکستان میں بھی کہ دیکھیں کتنی زیادہ آبادی ہو گئی ہے, تو جتنی آبادی زیادہ ہوگی آپ کو اتنا زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ پرووائڈ کرنا پڑے گا فوڈ, اور اتنا زیادہ اگانا پڑے گا. سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن انڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کتنی بڑی آبادی. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت تو ان کی دی موسٹ پاپولس کنٹری نہیں تھا, تو تب یہ بات کی جاتی تھی. منہ اٹھا کے آپ یہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھیں ان کی تو جو ہے وہ آبادی کتنی زیادہ ہے, وہ تو بڑی ان کے لیے جو ہے وہ ہے مصیبت ہے. انہوں نے اس مصیبت کو اپنے لیے رحمت بنا لیا. وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز. انہوں نے کہا اچھا اب ہم دنیا کا سب سے پاپولس کنٹری آپ کو ہو کے دکھاتے ہیں, سب سے زیادہ ہم جو ہے ہماری آبادی ہوگی, ہمارا ملک کا جو ہے یہی نام ہوگا کہ سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے, اور اس کے بینیفٹس کتنے ہوتے ہیں اب آپ وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ بینیفٹس آپ اس وقت اچیو کر پاتے ہیں جس وقت آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کر آئیں کہ آپ 5th بڑی لارجسٹ اکانومی بھی ہوں اور آگے کی طرف بڑھ رہی ہوں. تو اس میں وہ کنٹری جس کے متعلق کبھی یہ کہا جاتا تھا, وہ کنٹری اب پوری دنیا کو فوڈ پرووائڈ کر رہا ہے اور کرے گا. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے لینٹلز کی. جب انہوں نے ایک جو کائنڈ آف رائس ہے اس کے اوپر انہوں نے ایکسپورٹ پہ پابندی لگائی تھی, تو آپ کو پتا ہے کتنی بڑی خبر بنی تھی, اور کنٹریز یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح نہ کریں. اور یہ جو ریڈ سی کی بات کی جاتی ہے اور وہاں سے جو اوشنز کے تھرو جو ٹریڈ روٹس ہیں, یہ سب جو ان کے اوپر بات کی جاتی ہے جو ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے. میں نے ایک پروگرام بھی کیا, اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے اس کے اوپر, کہ جو اب یہ تو ایک خیر ایک اور بڑی جنگ کی طرف شاید ہم بڑھ رہے ہیں جس میں یہ جو ہے اب امریکہ اور یو کے کی جو جوائنٹ سٹرائکس ہوئی ہیں ہوتیز پر, ہوتی میں وہ بھی دیکھ رہی تھی اب کیا اور ہے, تو اس کے اندر اور بہت سی خبریں آ رہی ہیں, لیکن کیونکہ وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ٹاپک ہے اس کے اوپر ایک اور پروگرام بھی ہم کریں گے. کچھ اور خبریں آئی ہیں جس میں ہوتیز کی طرف سے اور دھمکیاں دی گئی ہیں, اور جو سیریا میں امریکن بیس ہیں اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان سے امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے. تو بہرحال یہ تو حالات بہت ہی زیادہ گھمبیر اور خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ ایران کے وزٹ کی ان کی بات کہی جا رہی ہے. اب اس سچویشن میں ان کا ایران کا وزٹ یقیناً بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اس سے پہلے جب یہ سٹرائکس ہوئی ہیں, حملہ ہوا ہے ہوتیز پر, تو اس وقت اس سے پہلے سیکرٹری بلنکن کی ڈاکٹر جے شنکر سے ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے, اور اس کے کچھ گھنٹے کے بعد یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لوپ میں لیا ہوا ہے ایسی کنٹریز کو, ہم کنٹریز کو جو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سیاست, جغرافیہ جو بھی اس وقت چل رہا ہے, جیو پالیٹکس, اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں ایران جا رہے ہیں تو پھر یہ بڑا ہی ایک سگنیفیکینٹ ان کا جو ہے وہ وزٹ ہوگا, اور وہاں پہ بہرحال جو بھی ہوگا اس سلسلے میں جو بھی خبریں اس کے اوپر بات کریں گے.